الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات گرامی، قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی منصبی حیثیت بیان کرتا ہے. محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد نام ہی کا مطلب ہے جس کی ہر طرف ستائش کی جائے، جس کی ہر طرف تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور آپ کی ستائش، آپ کی خوبیاں ہمیشہ بیان کی گئی ہیں اور بیان کی جاتی رہیں گی. محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی رسالت، اپنی حیثیت کے اعتبار سے سارے جہاں کے لیے سراپا رحمت ہیں. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. جو ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ ایمان رکھے. آپ کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا کامیاب ہوگا، اور جو آپ کی رسالت میں ایمان نہیں لائے گا وہ ناکام، نامراد اور واصل جہنم ہوگا. یہ دو ٹوک عقیدہ ہے اسلام کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے بارے میں ہدایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور ساری جہاں سے زیادہ اس کے دل میں نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس انسان کے دل میں سارے جہاں سے زیادہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نوجوانان اسلام، بزرگان اسلام، امت مسلمہ، پورے عالم اسلام کے ایک ایک بچے کا عقیدہ کہ وہ محمد سے وفا کرتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ایسے عقیدے کو اگر کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو وہ خود سمجھے اپنی بات. قرآن کہتا ہے ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، نسل بریدہ ہے، برا ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہوئے، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب اور ہلاک ہو گیا. جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کرتا ہے وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، برباد ہوگا، بربادی اس کی قسمت ہوگی. ایسے ماحول میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. عالم اسلام میں دیکھیے تو ادھر ایک لمبے عرصے سے پوری دنیا میں، چاہے وہ یہودی دنیا ہو، صہیونی دنیا ہو، یہودیوں اور صہیونیوں سے جن کا قارورہ ملتا ہو، یہ سارے لوگ وقفہ وقفہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ منصوبہ بند گستاخیاں ہیں.
تاکہ مسلم نوجوانوں میں گرو پیدا ہو، ہیجان پیدا ہو، اور یہ جو ہے اپنے اقدامات ایسے کریں جن میں ان کو پھانسا جائے۔ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے، عالمی سازش ہے۔ اس واسطے نوجوانوں ہمیں اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی کارٹونوں کی اشاعت ہوتی ہے، کبھی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی گندہ دہنی کی جاتی ہے، کبھی کسی مرد کی طرف سے، کبھی کسی خاتون کی طرف سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے شرافت کے خلاف ہے کہ جو شخصیت کروڑوں اربوں انسانوں کا محور ہو، عقیدت کا، محبت کا، اس کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہندوستان کا جو قانون ہے، آپ کو آزادی اتنی ہی حاصل ہے جس سے آپ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے بولنے سے، آپ کی تقریر کرنے سے، آپ کے اقدام سے اگر دو لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو ہندوستانی یا عالمی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ماحول میں ہندوستان میں جو گستاخیاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کی جا رہی ہیں، وہ بہت ہی ٹھنڈے دل سے اور بہت ہی غور سے اس کا تجزیہ ضروری ہے۔ اس کا دفاع جو ہندوستان میں سب سے بڑی مسلمانوں کی کا متحدہ پلیٹ فارم ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مذمت کرتا ہے ایسی چیزوں کی، اور وہ درخواست کرتا ہے حکومت سے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو ایسی بات کرتے ہیں۔ یقیناً ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مذمت بھی کرے، اور اس کے علاوہ جو دستوری اور احتجاج کے دیگر طریقے ہیں وہ بھی اپنائے جو پرسکون ہو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا وفد جو ہے وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے اور ملحقہ اور ممکنہ لوگوں سے ملاقاتیں کرے، ان کے ساتھ میٹنگ کرے، ان کو یاد دلائے ان کی ذمہ داریاں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کر سکتا ہے۔ یہ تو آئینی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جیسے بہت عام مشہور ہے ایک آج کل نعرہ کسی کے لیے ہے کہ تن سے جدا۔ یہ جو جملہ ہے یہ ہندوستان کے پس منظر میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں کے دستور کے مطابق ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ ہندوستان کے دستور کے مطابق ایسے لوگوں کی جو سزائیں ہیں ان کی مانگ کی جائے۔ ہندوستان کا دستور انصاف سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں احتجاج کریں اور پرامن احتجاج کریں ان کو بھی انصاف کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ اے نوجوانوں، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈائری ہو، ہمارے پاس ایک کاپی ہو، ہمارے پاس ایک یادداشت ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، مسجد آتے تھے کیسے آتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی کیسی تعلیم تھی، ازواج کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کیسے بولتے تھے، آپ تجارت کیسے کرتے تھے، آپ پارٹنرشپ کیسے کرتے تھے، آپ بازاروں میں کیسے جاتے تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ بات کیسے کرتے تھے، آپ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ جب آپ بولتے تو پھول جھڑتے۔ یہ ہے اصل کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنی، یعنی ان کے اخلاق کو اختیار کیجئے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات معلوم کیجئے کہ آپ کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے، سیاسی امور میں آپ کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، مصالحتی امور میں آپ کی گفتگو کیسے ہوتی، یہ چیزیں معلوم کیجئے۔ آج ہمارا نوجوان سیرت
سیرت رسول سے، ڈائری رسول سے ناواقف ہے، یقیناً محبت اسی وقت ہوگی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے آپ واقف ہوں، تب آپ سے یقینی طور پہ اور وہ جذباتی اور حقیقی محبت ہوگی۔ اور اسی کردار کو ملک کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے پیش کیجئے جو کسی درجے میں عداوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں بتائیے آؤ ڈائلاگ کرو، آؤ بیٹھو، آؤ باتیں کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون، آپ نے کیا کہا، سنو، آپ یہ ہیں، پوری دنیا یہ کہتی ہے، 100 بڑے انسانوں میں آپ کا نام ہے، ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو۔ بالکل دو بدو آپ ڈائلاگ کیجئے، بات کیجئے، دعوت دیجئے، میز پہ بلائیے، انہیں چائے پلائیے، باتیں کیجئے، ایسے ماحول سے لوگوں کے دلوں کو جیتیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔